جنید یہ اخباروں میں اور ٹیلی ویژنوں کے اوپر یہ پولیو کے اشتہار بھی بڑے چلتے ہیں، پھر ہر دوسرے تیسرے مہینے آگاہی مہم شروع کر دیتے ہیں. آج کل بھی میرا خیال ہے 3 روزہ شروع ہوئی ہے. پولیو کے خلاف اتنا زیادہ جدوجہد ہو رہی ہے، مگر پولیو تو اسی طرح ہی کئی بچے بیچارے ابھی بھی پولیو کا شکار ہوئے. جس طرح اور کئی معاملات میں ہم نے منفی انداز میں ترقی کی ہے نا، جس طرح کچھ دن پہلے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جب رپورٹ سامنے آئی تھی اس میں بھی ہم نے ترقی کی ہے، اسی طرح جو پولیو کے مریضوں کی تعداد ہے اس وقت اس میں بھی ہم پوری دنیا میں سر فہرست ہیں. اور پاکستان ان 4 بدقسمت ملکوں میں سے ایک ہے جہاں پہ ابھی تک یہ لا علاج اور انتہائی خوفناک مرض موجود ہے. نہیں تو یہ جو اپنا یہ افریقن ملک ہیں بیچارے، اور یہ جو اپنا افغانستان میں تھا پولیو، اس سے بھی ہم ترقی کر گئے. ہاں، ٹاپ آف دا لسٹ ہے ہم. اور ایک وہ وقت تھا جب پاکستان سے یہ مرض بالکل ختم ہونے کے قریب تھا. ایک سال میں 28 مریض سامنے آئے تھے اور اس وقت پورے پنجاب میں صرف 1 مریض سامنے آیا تھا. لاسٹ ایئر بھی پولیو کے مریضوں کی تعداد جو تھی ملک بھر میں وہ 89 سے آگے نہیں بڑھی تھی. یعنی اس حکومت کے دوران ہیلتھ کے محکمے میں بھی لوڈ شیڈنگ ہی ہے. نہیں یار، ویسے یہ ایک ایسا مسئلہ ہے، اس مسئلے کی شدت اور سنگینی میرا خیال صرف وہی ماں باپ سمجھ سکتے ہیں جن کے گھر میں وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کا بچہ غالباً لنگڑا کے چل رہا ہے، زندگی برباد ہو جاتی ہے یار. ٹیسٹ کروانے پر پتا چلتا ہے کہ اس کے بچے کو پولیو ہے. عمر بھر کا روگ لگ جاتا ہے یار بچے کو. 1.5 صدی تک اس مرض نے پوری دنیا میں لاکھوں لوگوں کو مفلوج اور معذور کیا ہے. پھر یہ 1955 میں جب پولیو کی ویکسین ایجاد ہوئی ہے، اس کے بھی کئی سال بعد 1988 میں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے یہ طے کیا تھا کہ وہ پوری دنیا کو پولیو فری بنا کے دم لیں گے. اور غالباً 2000 میں جا کے پہلا امریکہ کو یہ اعزاز حاصل ہوا تھا کہ وہ پولیو فری ملک قرار پایا تھا. اس کے بعد 2000 میں مزید 36 کے قریب ملک جو تھے وہ پولیو فری ہوئے تھے، اور 2002 میں یورپ کو پولیو فری قرار دیا گیا تھا. اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے ہمارے بین الاقوامی اداروں کی، جنہوں نے 1988 میں جب اس مہم کا آغاز کیا تھا تو اس وقت تقریباً 4.5 لاکھ مریض ہر سال سامنے آتے تھے. اور پھر آخر کار یہ ایک ایسی سٹیج آئی جب 2001 میں پوری دنیا میں صرف 483 اس طرح کے مریض ڈیٹیکٹ ہوئے تھے. اور یہ کارنامہ سر انجام دینے میں دنیا بھر میں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے بعد یونیسیف اور روٹری انٹرنیشنل کو یہ سارا کریڈٹ جاتا ہے. اور پاکستان میں بھی جو روٹری کا چیپٹر ہے وہ اس حوالے سے بڑی شاندار خدمات انجام دے رہا. یہ شاندار خدمات کے بعد 102 مریض سامنے آئے ہیں. ہاں، وہ بھی اس لیے کہ روٹری پاکستان جو تھا وہ پہلے تو ویکسینیشن بھی کیا کرتا تھا، لیکن اب اس کا کام صرف اویئرنیس تک محدود ہو کے رہ گیا. تو سر روٹری والے اب ویکسینیشن کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ انہیں حکومت نے ایسا کرنے سے منع کر دیا ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ آپ ویکسینیشن ہم خود کر لیں گے، آپ صرف آگاہی پیدا کریں عوام میں. تو روٹری والوں نے آگے سے کہا نہیں کہ بھائی جی آپ بتی پانی گیس ہی پورا کریں، یہ ذمہ داری ہم پہ ہی چھوڑ دیں. نہیں، سچی بات تو یہ ہے کہ اس حوالے سے لوگوں میں اویئرنیس پیدا کرنا بھی اتنا اہم کام ہے کہ اس کا کوئی متبادل نہیں ہو سکتا. کیونکہ پولیو کی ویکسین کے حوالے سے پاکستان میں اس قدر لایانی قسم کے بالکل بے بنیاد قسم کے توہمات پائے جاتے ہیں، اس طرح کی عجیب و غریب قسم کی مسکنسیپشنز پائی جاتی ہیں جن کا حقیقت سے سرے سے کوئی تعلق ہی نہیں. مثلاً یہ کہ پولیو ویکسین کے خلاف ایک منظم انداز میں یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ پولیو ویکسین پلانے سے، اس کے قطروں سے ہمیشہ کے لیے مرد اور عورتیں بھانج ہو جاتے ہیں. یہ بالکل بے بنیاد قسم کا پروپیگنڈا ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ جو ضبط تولید کی ادویات ہے، یہ کسی انداز میں بھی کسی بھی طرح یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کو پولیو قطروں کے اندر ڈیزالو کر دیا جائے. اور پولیو ویکسین کے لیے بھی یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ کسی اور دوسرے سالٹ میں مکس کی جا سکے. بتاؤ یار یہ کتنا ظلم ہے. حالانکہ اس طرح کے بے بنیاد خدشات کو ختم کرنے کے لیے ہمارے جو ادارے ہیں انہوں نے جس قدر بھی مستند اتھارٹیز ہیں ان سے پولیو ویکسینز کے باقاعدہ ٹیسٹ کروائے ہیں اور یہ ان خدشات کو مسترد کیا ہے. اور تمام تر جو مجاز اتھارٹیز ہیں، جو ریلیجس اتھارٹیز ہیں، انہوں نے باقاعدہ فتوے جاری کیے ہیں. ہمارے جامعۃ الازہر کا فتویٰ موجود ہے کہ بچوں کو پولیو ویکسین کے قطرے ضرور پلانے چاہیے. اور پاکستان کے کئی جید علماء اس ویکسینیشن کے حق میں اپنے فتوے جاری کر چکے ہیں. اور زیادہ افسوس کی بات یہ ہے
کہ جن علاقوں میں یہ پروپیگنڈا اس ویکسین کے خلاف زیادہ زور و شور کے ساتھ کیا جاتا ہے انہی علاقوں میں یہ زیادہ پولیو کے مریض ڈیٹیکٹ ہوتے ہیں. یہ جن 102 کیسز کا میں نے ذکر کیا ہے اس میں سے 69 کیسز جو ہیں وہ پاکستان کے قبائلی علاقوں اور خیبر پختونخوا میں ڈیٹیکٹ ہوئے ہیں جہاں پر اس ویکسین کے خلاف بہت زور و شور کے ساتھ پروپیگنڈا کیا گیا ہے. اچھا جی، ایک وہم یہ بھی گھروں میں پایا جاتا ہے کہ جی آج ہمارے بچے کی طبیعت خراب ہے، آج نہیں ہم نے کو قطرے پلانے. یہ بھی ویسے بالکل مسکنسیپشن ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کا بچے کی اگر طبیعت خراب ہے یا پہلے سے بیمار ہے اور پولیو کے قطرے پلانے سے وہ مزید بیمار ہو جائے گا. پولیو کے قطروں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر آپ کو یہ بھی یقین ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کو پہلے سے یہ قطرے پلا رکھے ہیں تو دوبارہ ان قطروں سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا بلکہ پلوا لینے چاہیے قطرے. اور یار میں تو اتنی احتیاط کرتا ہوں، اتنا ڈرتا ہوں یہ پولیو سے، میں تو اب بھی قطرے پی لیتا ہوں. میں اس کو کہتا ہوں کہ پہلے مجھے چکھاؤ، کوڑے تو نہیں ہے، پکڑ کے ڈراپر میں پی پوں کے پھر کہتا ہوں چلو میرے کاکوں کو پلاؤ، اب ٹھیک ہے. ناظرین، یہ وقت ہوا ہے کمرشل بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا.